بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، باتمکین ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اگر بندہ چاہتا ہے اسے شفا مل جائے، اللہ کی رحمت عطا ہو جائے، تو اسے چاہیے اپنا تعلق قرآن پاک سے مضبوط کرے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کریم آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں لا حسد الا فی السنتین رجل علمہ القرآن۔ فرمایا صرف دو آدمیوں میں حسد کرنا، رشک کرنا جائز ہے۔ کون کون سے ہیں؟ فرمایا فہو یتلوہ آناء اللیل۔ فرمایا رجل علمہ القرآن، پہلا وہ بندہ ہے جسے قرآن پاک کا علم عطا کیا۔ فہو یتلوہ آناء اللیل و آناء النہار، وہ رات دن اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا ہمسایہ کہتا ہے کاش مجھے بھی یہ علم ملا ہوتا اور میں بھی اسی طرح قرآن کی تلاوت کرتا۔ فرمایا دوسرا وہ شخص ہے وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فرمایا رب کائنات نے اسے مال عطا کیا۔ فرمایا فَهُوَ يُهْلِكُهُ فِي الْحَقِّ، اور وہ اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہے اور اس کا پڑوسی کہتا ہے کاش مجھے بھی یہ مال ملتا اور میں بھی اسی طرح اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا۔ ناظرین کرام، آپ کو علم ہے سورہ فاتحہ پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے حوالہ سے ایک بات عرض کروں۔ امام نسائی نے اس کو بیان کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جبریل امین کریم آقا کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں اور اوپر سے آسمان سے چچرانے کی آواز آئی، تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ ایک دروازہ کھلا ہے جو آج تک پہلے نہیں کھلا تھا، آج کھلا ہے، اور ایک فرشتہ نازل ہو رہا ہے اور وہ پہلے کبھی نازل نہیں ہوا، پہلی مرتبہ آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا ہے۔ اور سرکاری دو عالم نور مجسم شفیع معظم کی بارگاہ اقدس میں اس فرشتے نے حاضر ہو کر سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سے دو نوروں کا تحفہ عطا فرمایا۔ یا رسول اللہ، رب کائنات نے دو نور بھیجے ہیں، ایک سورہ فاتحہ کا نور ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات کا نور ہے۔ سورہ فاتحہ کا نور آپ کے سامنے حضرت قبلہ شاہ صاحب پیش کر رہے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے ہمارے ساتھ ہمیشہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، علم و حکمت کا دریا رواں ہو جاتا ہے اور شہد کا دریا رواں ہو جاتا ہے، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے، اللہ آپ کو جزا دیں، مہربانی آپ کی۔ حضرت قبلہ پیر صاحب، سورہ فاتحہ پہ ہم بات کر رہے تھے، اور میں چاہوں گا کہ آج ایاک نعبد کے حوالے سے اسلام کا جو نظام عبادت ہے سورہ فاتحہ شریف کی روشنی میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو اپنے ناظرین کو دیکھ کر اللہ کے نام سے ہی میں جواب عرض کرنے لگا ہوں بسم اللہ۔ کہ پہلے تو ہم یہ جانیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے، ٹھیک، عبادت کسے کہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں عبادت کی تعریف ظنی نہیں ہونی چاہیے، واہ واہ، سبحان اللہ، یقینی ہونی چاہیے، جی بے شک، اس لیے کہ عبادت ہی سے مذاہب کا رنگ جدا جدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر آپ کو معبود کی پہچان صحیح ہوگی جی تو پھر آپ سورہ فاتحہ کا مقصود پورا کریں گے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کبھی آگ کے شعلوں کی پرستش کرتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی بتوں کے سامنے ناسیہ فرسائی کرتے ہیں، کبھی وہ لوگ جناب سورج اور چاند میں اتر جاتے ہیں، ان کو معبود بنا لیتے ہیں، جی کبھی کوئی ٹاؤ مذہب کی طرح سورج چاند کی شادیوں میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گویا آج کل مذہب میں جو معبود کا تصور ہے، اسلام اور چند
مذاہب کے سوا اولمپک ہو گیا ہے، جس طرح اولمپک گیمز ہوتی ہیں ٹھیک ٹھیک، اس طرح کے تصورات. صحیح. تو جناب اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ عبادت کیا چیز ہے. تو اس مقصد کی خاطر بیان اللہ الوہاب میں نے المفردات پڑھی، جوہری کی سیاح دیکھی، ٹھیک. تہذیب اللغہ دیکھی، تاج دیکھی. یہ کتابیں سب جو ہیں وہ قاری صاحب لکھتی ہیں کہ عبادت لفظ تعبید سے نکلا ہے، ٹھیک. اور یہ باب تفعیل ہے. صحیح. تعبید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معانی میں 3 اقوال نقل کیے گئے ہیں ائمہ لغت کے. ٹھیک. پہلی رائے اور پہلی تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ کسی جانور کو سلانا چاہیں، جی حضور. اس کو تربیت دینا چاہیں، تو جس وقت وہ تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے جی. تو وہ عمل جو ہے وہ تعبید کہلاتا ہے. مثلا آپ طوطا ہے ٹھیک. تو اس کو باتیں کرنی سکھاتے ہیں، میاں مٹھو چوری کھائے گا یا نہیں کھائے گا. تو بڑی محنت کے بعد وہ چند لفظ ادا کرنے کے قابل ہوتا ہے. آپ نے یکا اور ٹانگا وغیرہ دیکھا ہوگا جی. کہ گھوڑے کے پیچھے یکا اور ٹانگا ہوتا ہے، اس کے پیچھے چھوٹا جانور باندھ دیا جاتا ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ یہ پیچھے چل کے واہ واہ. بوجھ اٹھانا بھی سیکھ لے اور بوجھ کھینچنا بھی ٹھیک. یہ سیکھ لے. اس سارے عمل کو تعبید کہتے ہیں. اس میں تربیت دینا بھی ہوتا ہے، جی. اس میں سیکھنا بھی ہوتا ہے، صحیح. اور اس میں اپنے من تن دھن کا جو نذرانہ ہے ہاں. وہ بھی اپنے معبود کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. واہ واہ واہ. دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ یہ سڑک بناتے ہوئے، جی. خصوصاً آج کل تو میکینیکل دور ہے، مشینیں آ گئی ہیں. پرانے زمانے میں جہاں سڑکیں اور راہیں بنتی تھیں وہاں نے دیکھا تھا کہ روڑی کوٹتے تھے. جی بالکل. تو کوٹنے کے بعد پھر لک وغیرہ ڈال کر کے سڑک بناتے تھے. یہ پتھروں کا کوٹ کر کے راستہ ہموار کر کے اس کو سہولت کے ساتھ چلنے کے قابل بنانا، واہ واہ واہ. یہ بھی تعبیر ہے. ٹھیک ہے. 2. ٹھیک. تیسرا میں اب عرض کروں کہ عربوں کے ہاں ریگستانی زندگی میں، جی. جہاں صحرائی زندگی ہے، وہاں اونٹ کو صحرا کا جہاز قرار دیا جاتا ہے. تو اونٹ 15 دن تک بھی بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہے. جی. اسی لیے قرآن نے کہا فَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. کیف خلقت. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ اونٹ کیسے اس کی تخلیق کی گئی؟ بے شک بے شک. ایک بوٹی ہے، اچھا اس کو عربی زبان میں عبد کہتے ہیں. ٹھیک. وہ کانٹے دار بوٹی خوشبو رکھتی ہے. صحیح. اگر اونٹ خائنار ہو یا مادہ اس کو کھائے تو ایک فربہ ہو جاتا ہے، اس کی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، واہ واہ. وہ موٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ اگر مادہ اونٹنی ہو صحیح. تو اس کا دودھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. عرب وہ تلاش کر کے وہ عبد بوٹی اس کو کھلاتے ہیں تاکہ اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. ٹھیک. اور تیسری چیز ہے کہ اگر 15 میل سے بھی جی. اونٹ کو اس بوٹی کی خوشبو آئے تو وہ رسیاں چھڑا کر کے ادھر پہنچتا ہے. اللہ. گویا اس کے اندر کشش ہوتی ہے. اتنی طاقت ہے سونگنے کی اس کی. جناب اونٹ کے نظام تخلیق پر کبھی پھر ہم گفتگو کریں گے. واہ واہ. اللہ رب العالمین نے اس کو سونگنے کی قوت بھی دی ہے، دیکھنے کی قوت بھی دی ہے، واہ واہ. چلنے کی قوت بھی دی ہے، سبحان. بھوک برداشت کرنے کی قوت بھی دی ہے، پیاس برداشت کرنے کی کیا کہنے. سبحان اللہ. قوت دی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو عبد بوٹی ہے جی.
اس کی 3 صفات ہمارے سامنے آئیں. ایک اس میں کشش، ایک اس سے دودھ کا زیادہ ہو جانا، اور ایک فربا اور موٹا ہو جانا. اس پر زبیدی حنفی لکھتے ہیں تاج العروس کے اندر کہ عبادت جس وقت بندہ کرتا ہے اللہ اکبر. تو عبادت دراصل مصنوعی نہیں ہوتی. جی عبادت کے اندر کسی ذات کی کشش ہوتی ہے. اللہ اکبر. وہ کشش محسوس کر کے انسان اپنے معبود کو تلاش کر لیتا ہے. جب تشفی ہو جاتی ہے، اس کی تسلی ہو جاتی ہے، تو پھر جناب اپنے معبود کے وہ کلمے پڑھتا ہے. آہا. لیکن یاد رکھنا کہ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے وہ بوٹی انسان کو طاقتور کر دیتی ہے، جو نظام عبادت ہے، ٹھیک. نظام عبادت انسان پوری طرح اگر اپنائے تو انسان کو تازگی دیتا ہے، واہ واہ. صحت دیتا ہے، سلامتی دیتا ہے، کیا کہنے. دل کو مطمئن کرتا ہے، واہ واہ واہ. ذہن کو فرد دیتا ہے، واہ واہ. اور روح کو دل کشا اور روح کشا کرتا ہے. کیا کہنے. تیسری چیز یہ ہے کہ دودھ کا زیادہ ہونے کا معنی کہ عبادت کے نظام سے اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی ایسی نعمتیں دیتا ہے جن نعمتوں کو وہ تصور ہی نہیں کر سکتا. کیا بات. وہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے. واہ واہ. یہ تینوں معانی سامنے رکھ کے اب میں عرض کروں گا کہ اگر اس کو تربیت کے معنوں میں لیا جائے تو عبادت اللہ کی اور تربیت کا اسوہ حضور کا. سبحان اللہ. اسی لیے رب ذوالجلال نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. سبحان اللہ. تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہے. اس کا معنی عبادت صرف معبود کی ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی ہے. لا الہ الا اللہ، بے شک. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. لیکن اس کی عطا ہو سکتی ہے. بلکہ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے بسم اللہ. عرض کرنے لگا ہوں کہ معبود وہ ہو سکتا ہے. جی. میری اپنی ہی تبصرہ کے اندر سبحان اللہ. میں نے لکھا کہ جس میں عطا کرنا ہو، اللہ اکبر. بے جان بے شعور پتھر آہا. وہ تو یہیں سے نکل جاتے ہیں، اللہ. فارغ ہو جاتے ہیں. پتھروں نے کیا دینا ہے؟ جی. تو رب وہ ہوگا، اللہ وہ ہوگا، معبود وہ ہوگا جو عطا کرنے والا ہوگا، سبحان اللہ. کمال رکھتا ہو. بے شک. تمام صفات کمالیہ جس کے اندر موجود ہوں. واہ واہ. الحمدللہ رب العالمین کے لفظ بتاتے ہیں کہ وہ صفات کمالیہ صرف اللہ کی ذات کے اندر ہیں. بے شک. تو تیسری چیز احسان ہے سبحان اللہ. کہ وہ کسی کو دیتا بھی ہو، وہ خزانے رکھ کے اگر وہ ان پر بیٹھ جائے واہ واہ. تو وہ معبود نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر. وہ خزانوں کا سانپ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. جناب اللہ معبود ہے، وہ احسان کرنے والا ہے، دینے والا ہے، صفات کمالیہ رکھنے والا ہے. ربوبیت ہو اس میں، سبحان اللہ. وہ کسی کو پالے بھی، کسی کو کمال تک پہنچائے بھی، اور اس کے بعد جناب بندہ نوازی ہے، انسان نوازی ہے اس کے اندر. پھر حاجت روائی ہے جی. کہ جو کسی کی حاجتیں بھی پوری کر سکتا ہو. جناب جو قدرت بھی رکھتا ہو واہ واہ. اپنی بنائی ہوئی کائنات پر، اس کا علم بھی ذاتی ہو، سبحان وہ اللہ. ہر ایک کی جانتا ہو، وہ دل کی دھڑکنوں کی رفتار بھی جانتا ہو، اللہ اکبر. اور وہ روح کی طلب بھی جانتا ہو، سبحان وہ اللہ. آنکھوں کی منزل بھی جانتا ہو. سبحان اللہ. جب بنایا اس نے ہے تو وہ کہتے ہیں؟ جانتا بھی ہے. بے شک. پھر جناب حیات اس کی صفت ہے. انسان جو مر جائے جی. وہ خدا نہیں ہو سکتا، اللہ جو پہلے نہ ہو بعد میں وہ خدا نہیں ہو نہیں ہو سکتا. سکتا. تو حی و قیوم ہونا یہ معبود ہی کی صفت ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. کرم اور رحمت ہو اس کے اندر. کیا بات. یہ 10 چیزیں ہیں جی. جو میں نے آپ کے سامنے گنی. معبود اسی کو مانا جا سکتا ہے. واہ 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 واہ. قسم مجھے مصطفیٰ کریم کے حسن کی سبحان اللہ. اور سبحان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کی، اللہ اکبر. ان کی رحمت کی، ان کی نوازش کی، اللہ اکبر. کہ جس وقت ہم معبود ڈھونڈیں گے واہ تو ہمیں صرف رب محمد ہی ہائے ہائے ہائے. سچا ہمیں خدا کیا اور بات. معبود نظر آئے گا. واہ واہ واہ. قاری صاحب محترم، میں ناظرین کے ساتھ
بھی شیئر کروں گا کہ اس وقت دنیا میں جی مذاہب خود مذہب ماننے والوں کے ہاتھوں سے بکھر گئے ہیں، ٹھیک، انسان پریشان نظر آتا ہے۔ تو معاف کیجئے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نعمت دی ہے اللہ کہ مسلمان خلوتوں جلوتوں میں بیٹھ کر فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا معبود اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور محبوب ہمارے رسول کریم علیہ السلام اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ اور آل بیت اطہار اور اولیاء کاملین اور صالحین واہ واہ، اور بندگان خدا، یہ سب اسی راہ کے روشن نشان ہیں جو اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ کیا کہنا، میں تھوڑا آپ سے معذرت چاہوں گا بسم کہ یہ عنوان ہی ایسا ہے جی کہ میں اس پر تھوڑی سی تفصیل بسم اللہ، اور عرض کروں گا بسم اللہ، کہ جناب جس وقت معبود کا ہم نے ذکر کیا جی تو یاد رکھنا علامہ اسماعیل حقی جی انہوں نے روح البیان لکھی۔ ٹھیک، روح البیان کے اندر وہ عبادت کے نظام پر وہ گفتگو کرتے ہیں ٹھیک، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز ایسی ہو بندے کی زندگی میں جس میں غفلت نہ ہو، نماز ایسی بندہ پڑھے اللہ اکبر، جس میں غفلت نہ ہو۔ فرماتے ہیں روزہ ایسا رکھے جس میں غیبت تک نہ کرے، اللہ اکبر، اور اس کی زبان اس کا ذہن صاف ستھرا ہو۔ فرمایا کہ صدقہ ایسا دے جس صدقے کے بعد احسان نہ ہو۔ اللہ اکبر، پھر وہ کہتے ہیں کہ صبر ایسا کرے کہ اس میں شکایت نہ ہو۔ اللہ اکبر، پھر وہ کہتے ہیں کہ یقین ایسا ہو واہ واہ، کہ جس یقین میں شبہ نہ ہو اور شک نہ ہو اور وسوسہ نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ شعور ایسا ہو، حضوری اس کو ایسے ملے اللہ کے ذکر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حضوری اس کو مل جائے واہ واہ، کہ جس میں غیوب نہ ہو، اللہ اکبر، بندہ حضوری میں رہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایصال آ جائے کہ وہ جوڑنے والا ہو، واہ واہ، اور ایسا جوڑنے والا ہو کہ اس میں توڑنا نہ ہو کیا کہنے، اور اس میں تو اس طرح نظام عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیا، سورہ فاتحہ کے اندر جس وقت ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہاں ہاں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، سبحان ہم تیری ہی عبادت کرتے اللہ ہیں، اکبر، تو یقین جانیں کہ لگتا یہ ہے کہ ساری کائنات ہمارے ہاتھوں سے بہہ کر کہیں چلی گئی، اللہ ایک ہم ہے، ایک ہمارا خدا ہے۔ کیا بات، یہ بھی کہا گیا کہ وضع الجبہہ، جی یہ جس طرح سجدہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے اپنی پیشانی رکھ دینا، یہ بھی عبادت ہے، سجدہ ہے۔ واہ واہ، تو علامہ غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بسم اللہ، اس کا نقشہ کھینچا، بسم اللہ، اور وہ عملی زندگی کے ساتھ ٹھیک، تعلق رکھنے والی بات ہے۔ جی محترم قاری صاحب کہ کیا کیا چیزیں انسان کے اندر آ جائیں تو انسان عبادت ٹھیک، کہہ سکتا ہے کہ میں عبادت اللہ کی کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جی روزہ ہے، ٹھیک، حج ہے، قرآن کی تلاوت ہے، ٹھیک، اللہ کا ذکر ہے، طلب حلال ہے، مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، واہ واہ واہ، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اتباع سنت ہے، کیا بات، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر خلوت جلوت میں درود پڑھنا ہے، ان کی آل پر درود پڑھنا سبحان ہے۔ اللہ، سبحان اللہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی میں جب یہ چیزیں آ جائیں جی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے عبادت کا تحفہ عطا کر کیا دیا۔ کہنے۔ ناظرین کرام، کیا خوبصورت گفتگو شاہ جی قبلہ نے فرمائی ہے، اور یقین کریں جو مناظر آپ کی گفتگو میں نظر آتے ہیں ہمیں تو دربار مصطفیٰ میں، قدم مصطفیٰ میں لے جاتے ہیں۔ اور عبادت کا آپ نے جو فرد کامل دیکھنا ہے، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات آپ دیکھ لیں، سرکار دو عالم کس طرح عبادت کرتے، اللہ اکبر، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتی یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ناظرین بندہ عبادت ایسے کرے کہ وہ عبد عابق سے نکلے اور عبد رقیق بن جائے اور عبد معزون بن جائے، اور اس مقام پہ چلا جائے کہ مولانا روم نے کہا تھا نا کہ گفتہ اللہ بود
گرچہ از حلقوم عبداللہ بود، کہ جب وہ بولے تو وہ نہ بولے اس کے بولنے میں اس کا خدا بولے، ایسے عبادت کر کے اس کا اللہ کا قرب حاصل کر لے۔ جی ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، ملاقات کرتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ناظرین کرام، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور قبلہ شاہ صاحب سے بات کر رہے تھے۔ کیا خوبصورت گفتگو شاہ صاحب قبلہ آپ نے فرمائی ہے ایاک نعبد کے اندر۔ اب میں ایاک نستعین کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے مدد چاہنے سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ۔ وہ میں خوشتبی کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہمارے بارے میں مشہور ہے کہ مولوی عام باشد کے چپ نہ شود، جی، کہ جس وقت بندہ علم کے حرم میں قدم رکھتا ہے اللہ اکبر، تو افکار اور علوم، روایات، یہ ساری چیزیں جس وقت فیض کا باران رحمت بن کر برستی ہیں سبحان اللہ، تو انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کیا چھوڑے، کیا بیان کرے، اللہ اکبر، کیا کہے اور کیا نہ کہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایاک نعبد پر جی جی، بسم اللہ۔ کہ ایاک نعبد بعد میں ہے، ٹھیک ہے، ایاک یہ پہلے ہے۔ اس کو فن کی زبان میں کہتے ہیں کہ فاعل سے مفعول کا مقدم ہونا۔ ٹھیک ٹھیک، علامہ فخر الدین رازی اور قاضی بہزاوی لکھتے ہیں کہ جس وقت مفعول فاعل پر مقدم ہو جائے واہ، تو وہ فائدہ حسر کا دیتا ہے۔ کیا کہنے، حسر کا فائدہ کا مطلب ہے ہی، جی، ہم تیری ہی عبادت کرتے واہ ہیں، واہ واہ، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محترم قاری صاحب، یہاں اس پر بڑی بحث مفسرین نے کی۔ وابا زہیلی نے التفسیر المنیر لکھی، اس کے اندر ایک دلچسپ بات ٹھیک، وہ لکھتے ہیں کہ ایاک کو مقدم اس لیے کیا ٹھیک ہے، کہ اس حسر کا فائدہ یہ ہے کہ نعبد و عبادت کا ذکر بعد میں ہے، ٹھیک ہے، بندے کی زبان سے اللہ نے پہلے کرایا، اور تیرا اور تیری اور تیری، ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی اور تیری کہہ کے جی، اللہ کا ذکر پہلے ہے سبحان اللہ، اور عبادت کا کرنا بعد میں ہے۔ کیا کہنے، اس کی معنویت کیا ہے؟ جی، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا ذکر بندے کی زبان پر جاری کیا ٹھیک ہے، تاکہ وہ ذکر کی لذت اس کو جس وقت آئے گی تو جس وقت نعبد وہ عبادت میں جائے گا تو اس کی عبادت خشک نہیں ہوگی، ہاں ہاں، بڑی لطافت والی ہوگی، کیا کہنے، سبحان بڑی اللہ، ذائقے والی عبادت ہوگی۔ سبحان اللہ، اور اس پر ایک سبق بھی سیکھا جا سکتا ہے کہ بندے کو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ان اللہ والے لوگوں کی جی، صحبت تلاش کرنی چاہیے واہ واہ، کہ جن کی صحبت میں بیٹھ کر بندے کا دل اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے، واہ واہ واہ، کہ سبحان انسان کا دماغ یکسو ہو جاتا ہے۔ اللہ، اور دوسری چیز ایک اور بتاؤں میں بسم آپ اللہ، کو یہاں بسم اللہ، کہ ایاک نعبد میں جی، یہ علماء کے نزدیک کہتے ہیں نعبد میں جو نون ہے وہ نون عظمت کا ہے، سبحان اللہ، اس نون کو کہتے ہیں نون عظمت کا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نون اگر عظمت کا ہے تو معنی کیا نکلے گا کہ رب کریم نے کہا کہ ایاک نعبد، سکھایا اس نے ہمیں کہ یوں کہو ٹھیک ہے، کہ ہم تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں دو لذتیں تھیں، جی، ایک لذت تو یہ تھی کہ نون عظمت کا تھا، رب نے گویا یہ بات ودیعت کر دی کہ دنیا میں تم فضیلت، عظمت، بڑائی، واہ واہ، سونا ہونا، ٹھیک اس ہے، کا ذکر کرتے رہتے ہو، تو میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں کہ جس سے تم عظیم ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے، تم ایک بڑے انسان بن سکتے ہو، تمہارے اندر چھوٹے انسانوں کی جو کم ظرفیاں ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ رب کریم نے کہا کہ پہلے مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، سبحان اللہ، میرے سامنے کشکول طلب رکھو، واہ واہ، نعبدو، پھر کہو مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ عبادت تمہیں عظمت دے دے گی، ہاں ہاں، یہ عبادت تمہیں عزت دے دے گی، بے شک، یہ عبادت تمہیں دوسروں سے بڑا کر دے گی۔ سبحان اللہ، انسان جتنا عاجز ہو کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، واہ واہ، اس کی عظمت کے پھرے عرش معلیٰ پر کیا کہنے، سبحان اللہ، لہرانے لگ جاتے سبحان ہیں۔ اللہ، محترم قاری صاحب، باتیں تو بہت ہیں لیکن سارے جہاں سے کٹ کر کے ایاک ہاں ہاں، اللہ کے ساتھ جڑ جانا، واہ واہ، یہ بڑا فضیلت والا مقام ہے۔ جو بخت والے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو نوازنا ہے، یہ چیز کیفیت انہی کے اندر
اللہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور اس سے ایک سبق بھی ملا جی کہ دعا جس وقت اللہ سے آپ مانگتے ہیں تو پہلے اس کا ذکر کریں، اللہ اکبر، پہلے اس کو یاد کریں، ٹھیک ہے، پہلے جس وقت اس کو یاد کریں گے، اس کی حمد کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، تو رب کریم تمہارے ذکر کو مقبول بنا کر کے تمہاری عبادت کو بھی مقبول اللہ اکبر، واہ واہ، بنا دے گا۔ مثلا کوئی مانگٹ بھی ہو ہاں ہاں، تو وہ جس وقت کسی سے مانگتا ہے تو پہلے اس کے بچوں کو دعا دیتا ہے، اس کے ماں باپ کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، تو پھر وہ اس کو کچھ نہ کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کی نہ اولاد ہے نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بے شک، اس کی شان ہے۔ لیکن جس وقت اس کے پیاروں کا ذکر کیا جائے، اس کا ذکر کیا جائے تو رب کریم کشکول بھر دیتا ہے۔ بات دیتا ہے۔ شاہ جی قبلہ یہ بڑی خاص بات اس میں اندر مجھے نظر آ رہی ہے کہ اس میں مخاطب کا صیغہ ہے، غیب کا نہیں ہے، ایاکا، اس میں کیا راز ہے؟ میں دو چیزیں میں نے عرض کی تھیں، ٹھیک، ایک ہی بیان کر سکا۔ اصل میں مجھے ایاک نستعین کی طرف ہی بڑھنا جی تھا، صحیح ہے، لیکن اب خوشبوؤں کی یہ ڈبی کھولی گئی سبحان اللہ، تو میں سبحان اللہ، عرض کرنے لگا ہوں کہ جی، سیغہ بھی یہاں جمع کا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، جی بالکل، حالانکہ بندے کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ جس وقت وہ اللہ کے سامنے جھکے تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ میں اکیلا ہی اللہ کے سامنے ٹھیک ہے، جھکا ہوں۔ جی، میرے استاد محترم شیخ القرآن والتفسیر والحدیث علامہ عبدالغفور ازہروی صاحب رحمۃ اللہ، فرمایا کرتے تھے کہ جمع کا صیغہ اس لیے ہے کہ انسان جتنی بھی عبادت کرے وہ ناقص ہی ہوتی ہے، اس کو کامل عبادت ہونے کا دعویٰ نہیں ہو سکتا، اللہ اکبر، عاجزانہ۔ تو وہ ساتھ اوروں اولیاء کرام نبیوں کو بھی جمع کرتا ہے کیا کہ کہتے جب ان کی قبول ہوگی تو میری بھی قبول ہو سبحان جائے۔ اللہ، سبحان تو اللہ، اس جمع کے صیغے میں یہ راز ہے، یہ راز ہے۔ واہ واہ واہ، اور باقی رہ گیا کا خطاب کی بات، سبحان اللہ، تو جب تک انسان کائنات مانوی یا حقیقی سے کٹے نہ، وہ کہتا ہے میں معبود، تو معبود کا مطلب تو یہ ہے کہ میں کٹ کے تیرے پاس پہنچوں، اللہ اکبر، تو کا مخاطب کا صیغہ اسے پوری کائنات سے کاٹ کر کے حریم قدس میں لے آتا ہے، اللہ اکبر، اور وہاں پر پھر جلووں کی بارش ہوتی ہے، تجلیات کی بارش وہاں پر ہوتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ قبلہ میں بلا تاخیر میں چاہوں گا استعانت خداوندی کے حوالے سے، ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ، دیکھیں محترم قاری صاحب، ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، الحمدللہ، میں ان سے دعا لینے کے لیے سبحان اللہ، یہ بات کر رہا ہوں کہ مدد کرنے کا جو مرجع ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ٹھیک، دیکھیں اس کائنات میں عالم الاسباب کے اندر مختلف لوگ مختلف مددیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس وقت اللہ سے مدد بندے کی طرف منتقل ہوتی ہے تو وہ تحت الاسباب آ جاتی ہے۔ جی، کبھی اسباب مادی ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی اسباب روحانی ہوتے ہیں، لیکن مدد کا اصل مرجع اللہ کی ذات ہے۔ بے شک، یہاں اصل میں ہے یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ ہم عبادت تیری کرتے ہیں، ٹھیک، لیکن بندہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میں عبادت کر نہیں سکتا۔ بندہ جاتا ہے مسجد کی طرف، پہنچتا سینمے میں ہے، بندہ چلتا جو ہے وہ اللہ کی گھر کی طرف ہے، پہنچتا کلب میں ہے، جی، تو مجھے بتائیے کیا اس کو مدد کی ضرورت نہیں؟ بے شک، ایک انسان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے جی، کہ اس وقت تک وہ عبادت نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو۔ تو رب کریم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، سبحان اللہ، ہدایت اور عبادت دونوں کے درمیان اپنی مدد کا ذکر کیا ہے۔ معنی یہ ہے نہ ہدایت خدا کی مدد کے بغیر مل سکتی ہے کیا کہنے، اور نہ ہی عبادت خدا کی مدد کے بغیر سبحان ہو اللہ، سکتی ہے۔ تو جملہ روحانی امور متقاضی ہوتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہو۔ صحیح، اور پھر ایک اور معنی کی طرف بھی اشارہ کر دوں کہ یہ نستعین کبھی اون سے نکلتا ہے، کبھی عین سے۔ اگر عین سے ہو تو اس کا مطلب ہے فلاں چیز عین میں نے پا لی، یعنی بالکل وہی پا لی۔
تو جمالیاتی معنی یہ بھی ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں سبحان اللہ، اور ہم تجھ سے تجھ ہی کو مانگتے ہیں۔ اللہ یا اللہ باقی جزائیں بھی تو دے گا، لیکن اگر تو ہمارا ہو گیا، من لہو مولا فلہو کل، جس کا اللہ ہو جائے اس کا سب کچھ ہو جائے۔ سب کچھ ہو گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب قبلہ اس کے بعد بندہ پھر اللہ کی بارگاہ میں حالت نماز میں کھڑا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، نماز کے اندر کھڑا ہے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی کس طرح وضاحت فرمائیں گے؟ دیکھیں، جو طلب کے پیمانے ہیں ٹھیک، وہ یکساں نہیں، برابر نہیں، جی اور جو طلب کی منزل ہے ٹھیک، وہ ایک نہیں، دو نہیں، یہاں ایک بندے کو سمجھ لینا مشکل ہے، ایک انسان کو سمجھ لینا مشکل ہے۔ میں اگر چاہوں بھی تو میں آپ کے انگوٹھے کے خطوط میں نہیں یاد کر کے بیان کر سکتا، آنکھیں کتنی حسین ہیں، ٹوپی کتنی حسین ہے، وجود کتنا اچھا ہے، تو ایک انسان کو پانا کما حق کو ہو جی ایک مشکل امر ہے۔ تو اللہ کو پانا یہ کوئی ایک لمحے کی بات تو نہیں ہے، یہ شوق کی انگیٹھیاں مرحلہ در مرحلہ گرم کرنی پڑتی ہیں، اور پھر جو اس کے عطیات ہیں، دیکھیں معراج تو موسیٰ کو بھی ہوئی، جی معراج تو ایوب کو بھی ہوئی علیہ السلام، معراج تو ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی، معراج اسماعیل کو ہوئی، لیکن جو معراج کی اعلیٰ درجت ہے جو حضور کو ہوئی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، تو ایک عبدیت کا پہلا درجہ ہے اور ایک انتہائی درجہ ہے۔ بندہ جس وقت عاشق بن کے نماز میں کہتا ہے اے دینا، تو جب اللہ اس کو ایک منزل دیتا ہے وہ کہتا ہے اور حال میں مزید کچھ اور بھی عطا کر دے۔ انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، خدا کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ جی قبلہ اس کے بعد بندہ عرض کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم، کہ مالک مجھے ان بندوں ان کا راستہ عطا فرما دے کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ انعام یافتہ کون ہے جی؟ محترم قاری صاحب، میں طبیعت میری یہ ہے جی کہ میں اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر جی میں خصوصیت کے ساتھ ایک اور گفتگو ٹھیک کروں، صحیح، اس لیے کہ اس وقت دنیا میں کنفیوژنز ہیں، ٹھیک ہے، یعنی شکوک شبات پیدا ہو رہے ہیں دل دماغ میں۔ اس وقت قومیں عجیب منزلیں بنا کر کے اپنے آپ کو بکھیر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور صراط مستقیم کا وہ تصور جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اگر ہم نکھار کر کے بیان نہیں کریں گے تو میرے خیال میں ہم اپنے دور کے جو علمیے ہیں ان کا تدارک ہم نہیں کر سکیں گے۔ میں چاہوں گا کہ میں تھوڑا رکوں اور سٹاپ لے کے میں انشاءاللہ تازہ دم ہو کر میں اگلی گفتگو میں یہیں سے شروع کروں، لیکن وقت چونکہ تھوڑا سا ہے 2-3 منٹ، تو میں ترتیب سے پیچھے سے بتا دیتا ہوں کہ عملی زندگی میں اپنے ساتھ شریک دوستوں اور ناظرین کی خدمت عرض کروں گا کہ آپ اپنے گھروں میں آپ اپنے سے چھوٹے لوگوں کی جس وقت تربیت کریں تو ان کو بغاوت کے ماحول سے نکالنے کے لیے آپ رحمت کا سہارا لیں، مرسی پیدا کریں، نوازش اپنے اندر پیدا کریں۔ جس وقت آپ نوازش پیدا کریں گے، مرسی پیدا کریں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک سچا انقلاب ان کے بدن سے ابھرے گا۔ صحیح، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، قبلہ شاہ صاحب کی نور نور باتیں ہوتی ہیں اور قلب و روح کو نور نور کر دیتی ہیں اور دلوں کا زنگ دور کر دیتی ہیں۔ ناظرین اکرام، سورہ فاتحہ کی بڑی برکتیں ہیں، بے پناہ برکات کی حامل یہ سورہ فاتحہ ہے، اور قربان جاؤں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں تھے، تو وہ واقعہ بڑا معروف ہے کہ جناب ایک شخص کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، اور جب بچھو نے کاٹ لیا تو جناب وہ لوگ آئے آپ کی بارگاہ میں کہ جناب آپ دم کر سکتے ہیں، ان کو کچھ کر سکتے ہیں، تو آپ نے سورہ فاتحہ شریف پڑھی اور دم کیا، اور فوراً وہ زہر سارا دور ہو جاتا ہے اور رب کائنات اسے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔
اسے شفا ملتی ہے، اور شفا کے ملنے کے بعد وہ 30 بکریاں بھی تحفے میں پیش کرتا ہے۔ اور جناب یہ جو دربار مصطفیٰ میں آتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے، تو کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر رب کائنات نے شفا رکھی ہے۔ اور بلکہ کریم آقا علیہ السلام نے جب بکریوں کا معاملہ سامنے پیش ہوا تو کریم آقا نے فرمایا یہ بات ٹھیک ہے، یہ آپ کا لینا جائز ہے۔ فرمایا ہاں اس میں میرا بھی حصہ نکالو۔ تو سورہ فاتحہ کی بڑی برکتیں ہیں، جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے شفا مل جائے، اسے رحمت عطا ہو جائے، تو اسے چاہیے وہ سورہ فاتحہ سے جڑ جائے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ نماز کے اندر ہی سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کو وظیفے میں لے آئیں اور اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں، جب بھی اٹھیں اور آپ الحمد سے آغاز کریں۔ دیکھیں نا، آدم علیہ السلام کے اندر جب روح پھونکی گئی تو جناب انہیں جو پہلی چھینک آئی تو آپ کے لبوں سے جو الفاظ صادر ہوئے تھے، یعنی جو پہلا نطق حضرت انسان کا ہے وہ سورہ فاتحہ کے پہلے الفاظ ہیں الحمدللہ۔ فرشتوں نے سن کے کہا تھا یرحمک اللہ تعالی۔ رب کائنات ہم سب کو قرآن و حدیث کا نور عطا فرمائے اور قبلہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے۔ میں مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسن شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔